بڑا یہ اہم سوال ہے، اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں اس حوالے سے، اس لیے میں اس کی دلیل بھی دیتا ہوں اور مسئلہ انشاءاللہ کھولتا ہوں آپ کے سامنے۔ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو نفع ملے گا انشاءاللہ بڑا۔ عزیز بھائیو، دوسرا عمرہ کرنے کے لیے ایک بندہ مکے چلا گیا ہے۔ ایک بندہ کہاں چلا گیا ہے؟ مکے پہنچ گیا ہے۔ اس نے 15 دن یا ایک ہفتہ یا 10 دن یا 20 دن یا مہینہ مکے میں ٹھہرنا ہے، رکنا ہے۔ تو مکہ پہنچ گیا ہے وہ، اب اس نے دوبارہ عمرہ کرنا ہے تو کیا کرے، کہاں جائے؟ غور سے سننا، وہ دوبارہ عمرہ کرنے کے لیے میقات سے احرام باندھے گا۔ کہاں سے احرام باندھے گا؟ کہاں سے باندھے گا؟ میقات سے۔ میقات کا کیا مطلب؟ میقات کون سا ہے؟ جب وہ پاکستان سے گیا تھا تو اس کا میقات تھا یلملم، اگر ڈائریکٹ مکے جا رہا تھا تو، اور اگر وہ مدینے کے راستے جا رہا تھا تو اس کا میقات تھا کیا؟ ذوالحلیفہ۔ ٹھیک ہے، یہ میقات اللہ کے نبی نے مقرر کیے ہیں۔ ساری دنیا سے مکے کے چاروں طرف سے آنے والے جو راستے تھے، ان راستوں میں ایک ایک نقطہ ہر طرف کے راستے پر اللہ کے نبی نے متعین کر دیا۔ جو راستے مکے جاتے تھے ہر راستے پر ایک نقطہ تھا، وہ تھا میقات۔ ٹھیک ہے، ان نقطوں میں سے جو سب سے دور نقطہ ہے نا، میقات والے نقاط میں سے سب سے دور نقطہ وہ مدینے والا ہے۔ سب سے دور مدینے والا ہے بیت اللہ سے، مکے سے، باقی سارے قریب ہیں اس سے۔ اچھا، جو ان نقاط کے اندر، ان میقاتوں کے اندر رہتا ہے، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہو گیا نا یہ نقطے جو باہر سے آئیں گے، اور جو ان کے اندر سے رہتا ہے اس کا میقات کون سا ہے؟ کیا وہ اپنے قریب ترین میقات پر پیچھے جائے گا پہلے، پھر وہاں سے احرام باندھ کے آگے آئے گا؟ نہیں۔ امام الانبیاء نے کہا من حیث انشأ، جہاں سے وہ اٹھا ہے نا اس کا گھر ہی اس کا میقات ہے۔ جو ان مقررہ مواقیت کے اندر رہتا ہے، جو اس کی رہائش گاہ ہے، وہی اس کا کیا ہے؟ میقات ہے۔ اچھا، پھر فرمایا حتیٰ اہل مکہ من مکہ، حتیٰ کہ مکے والے وہ کہاں سے احرام باندھیں گے؟ مکے سے۔ کس چیز کا؟ حج کا بھی، عمرے کا بھی۔ ممن اراد الحج والعمرۃ، اس کے لیے جو حج کا اور عمرے کا ارادہ رکھتا ہے، مکے والے احرام باندھیں گے کہاں سے؟ کہاں سے؟ مکے سے، اپنے گھر سے ہی۔ ان کا گھر ہی ان کا کیا ہے؟ میقات ہے۔ اس حدیث میں یہ لفظ ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، کتاب المناسک باب المواقیت، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں۔ اس حدیث میں یہ لفظ ہیں، یہ بڑا جملہ غور کرنا، ہن لہن ولمن اتی علیہن من غیر اہلہن، یہ جن جگہوں کے لیے جو جگہ متعین کر دیں، وہ جگہیں ان جگہوں والوں کے لیے میقات ہیں، اور جو ان جگہوں والوں والا نہیں ہے لیکن وہ دوسرا کوئی اس راستے سے آ رہا ہے، اس کا بھی یہی میقات ہے۔ مثلا ہمارا میقات ہے یلملم۔ ہمارا میقات کیا ہے؟ یلملم۔ اگر ہم مدینے کے راستے جاتے ہیں تو پھر یلملم سے احرام نہیں باندھیں گے، پھر کہاں سے باندھیں گے؟ ذوالحلیفہ سے۔ پھر میقات کون سا ہو جائے گا؟ اصل میں ہمارا میقات یہ ہے پاکستانیوں کا، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو ڈائریکٹ مکے جاتے ہیں، جو ڈائریکٹ مدینے جاتے ہیں، مدینے سے مکے آتے ہیں، ان کا میقات یہ پاکستان والا میقات نہیں ہوگا، ان کا میقات مدینے والوں کا میقات ہوگا۔ وہ ادھر سے احرام باندھے گا، ادھر سے نہیں باندھے گا۔ اب مکے چلا گیا ہے، مکے والوں کا میقات مکہ ہے، جو مکے سے عمرہ کرنا چاہے تو اس کا میقات کون سا ہوگا؟ مکہ ہی۔ اور اس کا ہوٹل ہی میقات ہوگا یار، ہوٹل ہی۔ اگر ہم مدینے جاتے ہیں، مدینے کے راستے، تو ہمارا میقات کون سا ہے؟ ذوالحلیفہ۔ کیوں ذوالحلیفہ ہے؟ وہ تو ہمارا ہے نہیں، وہ راستے میں وہ آتا ہے، اس لیے وہ ہمارا ہو گیا ہے۔ اگرچہ ہمارا اصل میں یہ تھا لیکن بن ہو گیا کیونکہ ہم اس راستے سے جا رہے ہیں۔ اب ہم مکے چلے گئے، مکے سے عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مکے والوں کا میقات کون سا ہے؟ مکہ۔ اگر مدینے والوں کا میقات ہمارا بن سکتا ہے اس راستے کی وجہ سے، تو مکے والوں کا میقات ہمارا میقات کیوں نہیں بنتا، جبکہ ہم بھی مکے میں رہ رہے ہیں کچھ دنوں کے لیے؟ اس لیے مسجد عائشہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرض نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ جیرانہ جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے،
یہ مسجد عائشہ اور جیرانہ کوئی میقات مقرر نہیں کی ہے اللہ کے نبی نے، ان کو میقات مقرر نہیں کیا، نہ جیرانہ میقات ہے نہ مسجد عائشہ میقات ہے۔ ہر جگہ جہاں بندہ ٹھہرا ہوا ہے وہی اس کا کیا ہے؟ میقات ہے، جہاں سے وہ عمرہ کرنے کی نیت کر رہا ہے۔ جو مکے میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہے وہ ہوٹل ہی اس کا میقات ہے۔ جب حج کا احرام باندھتے ہیں ہم 8 ذو الحجہ کو، تو کس میقات پر جاتے ہیں؟ کیوں جی؟ حج کا احرام باندھنے کے لیے حاجی 8 ذو الحجہ کو کس میقات پر جاتے ہیں؟ کہاں سے باندھتے ہیں حج کا احرام؟ اپنے ہوٹل سے ہی۔ کہاں سے احرام باندھتے ہیں؟ یار حج کا احرام اگر ہوٹل سے باندھا جاتا ہے تو عمرے کا احرام ہوٹل سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ حج کا ہو سکتا ہے، عمرے کا نہیں ہو سکتا؟ نہیں بھائی، یہ کینچی چپل والا اسلام کا مسئلہ ہے ہی نہیں، یہ جاہلوں کے گھر کا مسئلہ ہے۔ یہ گڑنتل دین ہے، گڑنتل، اس کا اسلام سے کوئی واسطہ ناتا تعلق سرے سے ہے ہی نہیں۔ یہ اپنے گھر سے تیار کردہ دین ہے، اسلام نہیں ہے یہ۔ اسلام میں ہر قسم کا جوتا احرام والا پہن سکتا ہے، صرف ایک پابندی ہے کہ وہ جوتا اس کے ٹخنوں کو ڈھانپنے والا نہ ہو، جوگر نہ ہو جس کے اندر ٹخنے بھی چھپ جاتے ہیں، ایسا جوتا ہو جس سے ٹخنے کی ہڈیاں کیا ہوں؟ ننگی رہیں، بے شک پاؤں کے اوپر والی ہڈی جو ہے وہ ساری ڈکی ہوئی ہو۔ بند جوتا آپ بلا جھجک پہنے، کوئی مسئلہ نہیں سرے سے، لیکن ٹخنے صرف ننگے ہونے ضروری ہیں۔ کینچی چپل اس لیے کہتے ہیں کہ اوپر والے پاؤں کے بال نہ ٹوٹ جائیں۔ بھئی بال ٹوٹ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور خود بخود بال ٹوٹ جانے سے کوئی فرق، یہ بھی گڑنتل دین ہے، خانہ ساز، کہ بال ٹوٹ گیا بندے کا خارش کرتے ہوئے، ہاں خارش کرتے ہوئے بال ٹوٹ گیا تو جناب اب اس پر دم پڑ گیا ہے۔ یہ گھر کا دین ہے، اسلام نہیں ہے۔ رب نے نہ نازل کیا ایسا کوئی حکم، نہ اللہ کے نبی نے ایسا کوئی حکم بتایا ہے۔ کتاب و سنت میں ایسی کسی چیز کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ خود بخود ناخن ٹوٹ گیا آپ کا کسی چیز کے اندر پھنس کر، ناخن ٹوٹ گیا ہے، خارش کیا آپ نے جسم کے کسی حصے پر، سر پر، داڑھی پر کوئی بال ٹوٹ کے گر گیا ہے، آپ اس کے مکلف ہی نہیں ہیں۔ آپ کے عمرے میں، آپ کے احرام میں کوئی ایک ذرے کے کروڑویں حصے کے برابر فرق نہیں پڑتا۔ ہاں جب جان بوجھ کر آپ بال کاٹیں گے یا مونڈیں گے تو پھر آپ کو قربانی دینا فرض ہو جائے گی۔ وہ جس طرح تھے نا وہ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ، ان کے سر میں جوئیں پڑی ہوئی تھیں، اللہ کے نبی نے دیکھا، آپ نے کہا مجھے لگتا ہے تیری جوئیں تجھے بڑی تکلیف دے رہی ہیں۔ کہنے لگے جی اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا اپنا سر مونڈ دے، احرام کی حالت میں تھے، احرام باندھا ہوا تھا، اور جا کر بیت اللہ جا کر ایک بکرا قربانی کر دینا اس سر مونڈنے کے بدلے میں۔ تو جان بوجھ کے بندہ منڈوائے تو پھر قربانی ہے۔ خود بخود کوئی بال ٹوٹ جائے، کوئی ناخن ٹوٹ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا عمرے میں۔ عمرے کے وقت ہر عمرے میں نیا احرام پہننا چاہیے کہ احرام دھو کر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بھئی دھونا بھی ضروری نہیں ہے، اور پہلے احرام کو دھونے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب دھونے کا مسئلہ نہیں تو نیا کا مسئلہ کہاں سے آ جائے گا؟ کوئی نہ دھونے کی ضرورت ہے نہ نئے کی ضرورت ہے۔ ایک احرام سے آپ 100 مرتبہ عمرہ کر سکتے ہیں، بغیر دھونے کے ایک احرام سے 100 بار عمرہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بے شرط کہ وہ صاف ستھرا ہو، گندا میلا نہ ہو جائے۔ میلا ہو گیا تو دھو لیں۔ دھونے کا تعلق میل کے ساتھ ہے، دھونے کا تعلق عمرے کرنے کے ساتھ نہیں ہے۔